السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان صاحب کو غلطی کا احساس ہو گیا ہے، یو ٹرن لے لیا، بہت بڑا یو ٹرن لیا ہے عمران خان صاحب نے، اور یہ یو ٹرن چند گھنٹوں کے اندر لیا گیا ہے۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے نشانے پہ رکھا ہے ایک جرنیل کو، اور چیف جسٹس صاحب کے حق میں عمران خان صاحب جو تحریک چلا رہے ہیں، وہ تحریک عمران خان صاحب آئندہ کچھ دنوں کے بعد چیف جسٹس کے خلاف چلاتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، چیزیں تیزی کے ساتھ بدل رہی ہیں۔ اب تو حکومت بھی جو بل ہے چیف جسٹس کے اختیارات کا، اس بل کے خلاف درخواست لے کر عدالت میں آ گئی ہے، جواب دائر کر دیا گیا ہے، اور جو پٹیشنز تھیں وہ پٹیشنز مسترد کرنے کا حکومت نے جو ہے وہ اپنا پلی لی ہے، درخواست کی، عدالت سے استدعا کی ہے کہ وہ پٹیشنز مسترد کر دی جائے۔ آج عمران خان صاحب نے ریلی نکالی ہوئی تھی چیف جسٹس آف پاکستان کے حق میں، چند سو لوگ تھے ریلی میں جو عمران خان صاحب نے خطاب کیا جہاں پر، اور جو تقریر تھی عمران خان صاحب کی وہ بہت دلچسپ تھی۔ اس میں جہاں انہوں نے ایک آرمی چیف کو نشانے پر رکھا، وہاں ایک بہت بڑا یو ٹرن لیا۔ یو ٹرن کیا لیا ہے میں آ کر پہلے بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آج دن بھر اور کل سے عمران خان صاحب کے جو ٹرولز ہیں، تحریک انصاف کا جو بریگیڈ ہے سوشل میڈیا کا، وہ جو لوگوں کو گالم گلوچ دیتا ہے، جو طرح طرح کے فکرے کستا ہے، وہ انڈیا کی اور انڈیا کے جو وزیر خارجہ ہیں اس کی محبت میں مبتلا تھا، گرفتار تھا۔ صبح صبح میں نے ایک تصویر دیکھی، ایک عمران خان نام کا ایک اپنا یوزر نیم کے ساتھ ایک اکاؤنٹ ہے ٹویٹر کا، اس کا جو ہے جو اس کا ایڈریس ہے ٹویٹر پر @پٹواری کلر۔ اس نے ایک تصویر شیئر کی، ایک تصویر بلاول بھٹو زرداری کی، اور بلاول بھٹو زرداری کی تصویر کے ساتھ وہ جو برتھ ڈے بوائے کو نہیں وہ لمبی سی ٹوپی پہنائی جاتی وہ لگی ہوئی ہے، یعنی چھوٹا سا بچہ دکھایا گیا، اور جو دوسری طرف تصویر ہے سپرمینیم جے شنکر، جو انڈیا کے ڈاکٹر ایس جے شنکر جو انڈیا کے وزیر خارجہ ہیں، جنہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو ہاتھ ملانا مناسب نہیں سمجھا تھا، اور پھر جنہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو کو پاکستان کو اپنا دہشت گرد ریاست کا ترجمان قرار دیا تھا۔ جواب تو خیر بلاول بھٹو نے انٹرویوز میں خوب دیا ان کو، کیونکہ آمنا سامنا ہوا نہیں تھا، مشترکہ پریس کانفرنس تھی نہیں، تو انڈین میڈیا کے سامنے بلاول بھٹو نے جے شنکر کی یا مودی کی جو بھی ان کے خلاف ان کا جو شروع سے موقف ہے، ایک تو ریاست پاکستان کا ظاہر وہ ہے، اور دوسرا بلاول بھٹو زرداری کا بطور بلاول بھٹو، وہ مودی کو گجرات کے قصائی کہتے ہیں، کشمیریوں کا قاتل کہتے ہیں، وہ خیر پاکستان کی ریاست کا بھی تقریباً یہی موقف ہے، تو اس کو انہوں نے دوسرے الفاظ میں دہرایا۔ لیکن یہاں پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، اب یہ جو پٹواری کلر ہے، اس کے آپ جائیں گے اپنا جب کھولیں گے اس کو پروفائل میں جائیں گے تو اس کا جو پیچھے ڈسپلے پر پکچر ہے بڑی، وہ ہے لگی ہوئی عمران خان صاحب کی، اور جو زبان ہے وہ مودی والی زبان جو آج کل عمران خان صاحب کے فالوورز چاہنے والے استعمال کر رہے ہیں۔ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ جی بلاول بھٹو زرداری کو کیوں گئے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں؟ بھئی شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس تھا، وہ کوئی انڈیا کی دعوت پر نہیں گئے تھے، وہ کوئی بائیلیٹرل مذاکرات کے لیے نہیں گئے تھے، وہ ایک خطے کی تنظیم تھی، وہاں گئے تھے، تو اس کے اوپر سوال کرنا تو بنتا ہی نہیں تھا۔ ہاں، یہ سوال ہو سکتا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے وہاں پاکستان کا جو مقدمہ ہے، کشمیر کا جو مقدمہ ہے، وہ ڈٹ کر لڑا کہ نہیں لڑا، اس کو نظر انداز کر کے سوال کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جی وہ کل کا بچہ ہے، اس کو کیا پتہ۔ پھر سینٹ میں طرح طرح کی بدتمیزانہ تقریریں ہوئیں جن کا جواب ملاوک چانڈیو صاحب نے اپنے خطاب میں دیا۔ لیکن ایک اور چیز ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا پر تو کر ہی رہے ہیں، لیکن یہ جو تصویر جے شنکر کی اور بلاول بھٹو زرداری کی آپ اسکرین پر یہ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد یہ والا جو ایک پراپر ایک کانٹینٹ بنا کر، ایک چھوٹا سا مضمون بنا کر وہ شیئر کیا گیا، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ وہ اپنا فیس بک پر، واٹس ایپ پر، وہ مختلف گروپس میں شیئر کیا جا رہا ہے۔ وہ آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو ہو سکتے ہیں کہ پاکستان کا مدعا ٹھیک پیش نہ کر سکے ہوں، یہ تنقید تو ہو سکتی ہے، مگر انڈین وزیر خارجہ کو دنیا کا سب سے مدبر سیاستدان کر کے پیش کرنا، یہ اصل چیز ہے۔ یعنی انتہا پسند آر ایس ایس کے نظریے کو فالو کرنے والے مسلمانوں کو اور دوسرے جو وہاں کی انڈیا میں جو محکوم قومیں، مظلوم لوگ ہیں، ان میں ہندو بھی آتے ہیں، ان میں دلت ہیں، ان میں صرف وہ یہ نہیں ہے کہ مودی کو مسلمانوں کے خلاف ہے، مودی تو ایک نظریے سے ہٹ کر جتنے بھی کمیونٹیز ہیں، چاہے وہ ہندو کمیونٹیز ہیں، پھر چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ پارسی ہیں، جو بھی ہیں انڈیا میں، ان کے خلاف مودی
سرکار نے انڈیا کو جہنم بنایا ہوا ہے. تو وہ صرف مسلمان کلر نہیں ہے مودی، تو وہاں کی سوسائٹی کو، مودی تو سیکولر انڈیا کا قاتل ہے. تو بہرحال تو اس کے مودی کے ہندوتوا کے فالوور، مودی کے جو وزیر خارجہ ہیں اس کو عمران خان کے فالوور اس کو پریز کر رہے ہیں، اس کو مدبر کر کے پیش کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ پڑھ کر سناتا ہوں، یہ مختلف اپنا واٹس ایپ پر یہ بنا کر پراپر، کیونکہ عمران خان صاحب کا ایک پراپر نیٹ ورک ہے جس طرح کا پروپیگنڈا کرتا ہے. تو اس کا پھر اثر کیا ہوا اس پر بھی میں آتا ہوں. لکھا ہوا ہے جی، ایک طرف متوسط طبقے سے آیا جے شنکر جو 2 ماسٹرز اور 1 PhD کر چکا، 35 سالہ سول سروس کا تجربہ رکھتا ہے، جو دنیا کے ہر سفارتی فورم پر اپنے ملک کے لیے ناقابل یقین کامیابیاں سمیٹ رہا ہے. دوسری طرف وہ شخص ہے جس نے اپنی 36 سالہ زندگی میں آج تک ایک نوکری تک نہیں کی، 1 روپیہ اپنی محنت سے نہیں کمایا، جو اپنی واحد ذمہ داری اپنے وزن تک کو نہیں سنبھال پایا، جو اپنی پارٹی کا صدر ایک جعلی وصیت کے ذریعے بنا، بلاول صدر نہیں ہے، پارٹی کا چیئرمین ہے، جو آج وزیر خارجہ بھی ایک ایسے شخص سے سمجھوتا کر کے بنا جو اس کی والدہ کو ڈیش ڈیش وہ کہا کرتا تھا، بی بی کے خلاف جو پروپیگنڈا، اس کی ماں کی جعلی تصویریں، برہنہ تصویریں ہیلی کاپٹر سے پھینکوایا کرتا تھا. اب یہ آپ سوچیں کہ اس میں بلاول بھٹو زرداری کے متعلق جو بات ہوئی ہے اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ بلاول نے وہاں جب پاکستان کا موقف رکھا تھا، پاکستان کا کیس رکھا تھا، وہ شنگھائی تعاون تنظیم میں یا پھر انڈین میڈیا کے سامنے وہ کمزور تھا یا وہ ٹھیک تھا. اس پر تنقید ہو سکتی ہے. یہاں پر تعریف ہو رہی ہے جے شنکر کی. جے شنکر کون ہے؟ مودی کا وزیر خارجہ. مودی کون ہے؟ انڈیا کے ہر مظلوموں کا کلر. وہاں پر آپ دیکھیں، وہاں پر کبھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا، اب یہاں پر یہ جو دوسرا تصویر ہے اس میں بھی دیکھیں آپ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب وہ اپنا جو جے شنکر کی کوالیفیکیشن اور بلاول بھٹو کی، میں بلاول بھٹو کی کوالیفیکیشن آپ کو بتاتا ہوں. بلاول بھٹو زرداری ظاہر ہے سب کو پتہ ہے، ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ ہے، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا بیٹا ہے، آصف زرداری کا بیٹا ہے، حاکم علی زرداری کا پوتا ہے. تو ایک بیک گراؤنڈ ہو جاتا ہے. یہ بیک گراؤنڈ کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے بلاول بھٹو زرداری کی. اس سے آگے آتے ہیں، ان کی جو ابتدائی تعلیم ہے بلاول بھٹو زرداری کی وہ کراچی کے گرامر اسکول میں ہوتی ہے. اس کے بعد وہ ایک انٹرنیشنل اسکول ہے فروبلس اسلام آباد، اس میں پڑھتے ہیں. اس کے بعد دبئی چلے جاتے ہیں وہاں کے ساتھ جلاوطنی میں. تو وہاں کا سب سے مشہور جو بڑا اسکول ہے تعلیمی اپنا راشد پبلک اسکول، وہاں وہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ بلاول بھٹو زرداری اسی اسکول میں اسی عمر میں وہاں جو اپنا بچوں کا آرگنائزیشنس ہوتی ہیں وہاں اس کے وائس چیئرمین بھی بنتے ہیں. اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری جو ہے برطانیہ کے آکسفورڈ یونیورسٹی میں کہ جو کالج ہے کرائسٹ چرچ، اس میں بھی آنرز کا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ تعلیم ان کی ہے اپنا ہسٹری اور پولیٹیکل سائنس میں. اور پھر بلاول بھٹو جو ہے وہ پاکستان آتے ہیں اور 2012 سے پاکستان میں سیاست کرتے ہیں. اچھا، اب یہ جو بلاول بھٹو کی تعلیمی قابلیت پر سوال اٹھانے والے ہیں، ان کے اپنے لیڈر جو عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے آکسفورڈ سے پولیٹیکل سائنس 3rd ڈویژن میں ڈگری لی ہوئی ہے. یعنی بندہ، اب کہاں بلاول بھٹو کی ایجوکیشن، کہاں ان کا فیملی بیک گراؤنڈ، کہاں عمران خان صاحب کا فیملی بیک گراؤنڈ. شاید اتنا میٹر نہیں کرتا، انسان سیلف میڈ بھی ہوتے ہیں اور بڑی بڑی فیملیز میں بڑے بڑے خاندانوں کے بچے بہت نالائق نکلتے ہیں. لیکن بلاول بھٹو کی انڈیا میں جو پریزنس تھی، ان کا وہاں جو انداز بیاں تھا، جس طرح وہ میڈیا کو ڈیل کر رہے تھے، ہینڈل کر رہے تھے، تو وہاں پر انڈیا کا میڈیا بذات خود ان کی تعریف کر رہا تھا. لیکن یہاں ہمارے یہاں پی ٹی آئی، عمران خان صاحب کی پارٹی، فواد چودھری، شیری مزاری اور دوسرے وہ سارا اپنا اسد عمر اور باقی وہ بلاول کے خلاف یعنی ذاتی حملے کر رہے تھے. اس میں کوئی پاکستان کا یا یہ وہی میں بات بار بار کر رہا ہوں کہ اس میں یہ نہیں تھا کہ بلاول نے کوئی موقف کمزور رکھا ہو. لیکن اب اس کے بعد ہوا کیا؟ سوشل میڈیا پر ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے والا معاملہ ہے. سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کے ٹرولز کی اس ٹرولنگ کی وجہ سے ان کو جو وہ آوازیں ہیں جو آزاد آوازیں ہیں، آزاد صحافی، آزاد تجزیہ نگار، انہوں نے تحریک انصاف کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دی کہ یہ کون سی پالیسی ہے. مطلب ایک طرف مودی ہے، ایک طرف بلاول بھٹو ہے، ایک طرف انڈیا ہے، ایک طرف پاکستان ہے. آپ بلاول بھٹو کی دشمنی میں پاکستان کا کیس کمزور کیوں کر رہے ہیں؟ تو پھر یو ٹرن لینا پڑا. شاہ محمود قریشی نے پہلے دن ہی ان سے جب سوال ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ بلاول بھٹو ٹھیک گئے، ان کو جانا چاہیے، وہ کوئی انڈیا کا دورہ نہیں ہے، وہ شنگھائی تعاون تنظیم ہمارے سارے دوست ممالک ہیں، ان کا اجلاس ہے.
تو وہاں جانا چاہیے بلاول کو۔ شاہ محمود قریشی صاحب ظاہر ہے خود وزیر خارجہ رہے ہیں، تو انہوں نے وہ کیسے اس کی مخالفت کر سکتے تھے؟ انہوں نے بات کھل کر دی۔ فواد چودھری جانا نہیں چاہیے تھا، ویڈیو لنک پر جانا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ الگ سے۔ اب عمران خان صاحب نے آج ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ریلی ختم کی چیف جسٹس کے حق میں، اس کے اختتام پر خطاب کرتے ہوئے عمران خان صاحب کو میرا خیال ہے کہ احساس ہوا ہے کہ ان کی پارٹی کو ان کی جو تعلیم و تربیت ہے اس کی وجہ سے وہ کچھ حد سے زیادہ آگے نکل گئے ہیں، تجاوز کر گئے ہیں۔ تو انہوں نے جو تقریر کی، اس تقریر میں انہوں نے بلاول بھٹو کے جانے پر اعتراض نہیں کیا۔ انہوں نے کہا بلاول بھٹو اگر گئے تھے تو تیاری کے ساتھ جاتے، ذرا چیزیں سوچ سمجھ کر دیکھ بھال کر جاتے۔ یہ بات ہو سکتی ہے کہ ان کی تیاری ٹھیک تھی یا نہیں تھی، جس طرح چیزیں میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ بلاول کی تیاری ٹھیک تھی، لیکن اس کے باوجود آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب کیس اور بہتر طریقے سے ہم رکھ سکتے تھے اور بہتر طریقے سے ٹریٹ کر سکتے تھے۔ تو عمران خان صاحب نے بڑے عرصے کے بعد کوئی سینسیبل بات کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی بلاول بھٹو تیاری کے ساتھ ان کو جانا چاہیے تھا، اور انہوں نے کہا کہ وہاں جو جے شنکر کا جو لب و لہجہ تھا، زبان تھی، جو ان کا انداز تھا، اس میں تمیز نہیں تھی، ادب آداب نہیں تھا۔ اس نے مطلب وہ انڈیا کی جو روایات ہیں وہ کہہ رہے وہ تو تھی نہیں۔ انہوں نے گھر آئے ہوئے مہمان کے ساتھ ایسا کیا، ورنہ بلاتے نہ۔ تو عمران خان صاحب کو یو ٹرن لینا پڑا، کیونکہ جس طرح پی ٹی آئی کے یہ موقف پی ٹی آئی کے گلے پڑ رہا تھا، تو اس سے عمران خان صاحب کو اپنے لوگوں کو پیچھے ہٹانا جو ہے وہ ضروری ہو گیا تھا عمران خان کے لیے، ورنہ یہ آوازیں مطلب میں نے خود ٹویٹ کیا کہ مطلب کتنا ایک فرق ہے مودی اور پی ٹی آئی کی پالیسی میں اپنا بلاول بھٹو کے دورہ انڈیا کے حوالے سے، شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ بھی ٹرولنگ کر رہے ہیں، یہ بھی ٹرولنگ کر رہے ہیں، وہ بھی جھوٹے الزام لگا رہے ہیں، یہ بھی جھوٹے الزام لگا رہے ہیں، اور اوپر سے اٹھ کر مودی کے وزیر خارجہ کو ہیرو بنا کر پیش کرنا، تو جس کو پھر عمران خان صاحب نے میرا خیال ہے اس ساری سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے ان کو پیچھے ہٹنا پڑا عمران خان صاحب کو۔ ویسے بھی عمران خان صاحب کی عمر میرا خیال ہے کوئی 72-73 سال تو ہو گئی ہے، ان کی سیاسی زندگی 26-27 سال کی ہے۔ بلاول بھٹو کی عمر ہے 35 سال، اور بلاول بھٹو کی سیاسی زندگی جو ہے وہ 35 کے 35 سال ہی ہے ویسے، لیکن پریکٹیکل پولیٹیکل لائف جو ہے وہ 11 سال کی ہے۔ 2012 میں انہوں نے باقاعدہ سیاست کا آغاز کیا تھا۔ ویسے تو ظاہر ہے بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد 2007 کے بعد پارٹی کو چیئرمین بن گئے تھے، لیکن تعلیم کی وجہ سے ایکٹیو نہیں ہو سکے تھے۔ تو 11 سال بلاول بھٹو کی سیاسی زندگی ہے، اور عمران خان صاحب کی ہے 27 سال۔ بلاول بھٹو زرداری کا ایکسپوئر چیک کریں، عمران خان صاحب کا چیک کریں، پتہ چل جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز۔ اب دوسری میں آپ کو بات بتاؤں کہ حکومت نے وہ نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی ہے۔ سپریم کورٹ کا 8 رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کر رہا ہے پارلیمنٹ کے بنے اس قانون پر کے خلاف درخواستوں کی، جس میں چیف جسٹس کے اختیارات میں جو ہے وہ سپریم کورٹ کو دے دیے گئے ہیں از خود نوٹس کیس کے 184(3) کے تحت جو بینچ اپنا از خود نوٹس لیا جاتا ہے اور مقدمے، تو وہ 3 رکنی کمیٹی اس قانون کے تحت وہ فیصلہ کرے گی کہ از خود بنتا ہے نوٹس کہ نہیں بنتا، جس میں چیف جسٹس ہوں گے، 2 سینئر موسٹ جج صاحبان ہوں گے۔ تو آج کل کی جو کمپوزیشن ہے سپریم کورٹ میں، اس میں تو چیف جسٹس صاحب، جسٹس قاضی فائز صاحب اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، یہ اس 3 رکنی کمیٹی میں شامل ہوں گے، اور وہ ڈیسائیڈ کرے گی سو موٹو بنتا ہے کہ نہیں بنتا، اور پھر وہی کمیٹی بینچ بنائے گی، کون بینچ میں بیٹھے گا کون نہیں بیٹھے گا۔ تو اس کو چیف جسٹس صاحب نے روک رکھا ہوا ہے قانون پر عمل درآمد، اور اس کی سماعت میرا خیال ہے 8 مئی کو ہونی ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ حکومت نے اپنا ڈپٹی اٹارنی جنرل کے ذریعے درخواست دائر کر دی ہے، جو پٹیشنز تھیں جن کی بنیاد پر یہ سنا جا رہا تھا سارا معاملہ، وہ پٹیشنز خارج کرنے کی۔ اب ایک اور چیز، میں زیادہ اس پر بات نہیں کروں گا کیونکہ معاملات بہت حساس ہیں۔ اب ایک اور چیز کہ جو الیکشن کا معاملہ چل رہا ہے، جس میں ظاہر الیکشن کمیشن نے بھی دائر کر دی ریویو پٹیشن، اپیل دائر کر دی، اور تحریک انصاف والے بھی اب کہیں گے کہ جی 14 مئی کے فیصلے پر عمل درآمد کروائیں۔ تو اس کے لیے عمران خان صاحب ریلیاں بھی نکال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں تو اب اپنا جلسے شروع کرنے لگا ہوں ملک گیر، اور میں اٹک تک جاؤں گا 14 مئی تک، کیونکہ انتخابات تو ہم نے ہر صورت لینے ہیں۔ تو عمران خان صاحب پریشر عدالت پر ڈال رہے ہیں، تو وہ بھی ظاہر ہے معاملہ جائے گا عدالت میں۔ لیکن جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے
کہ یہ والے معاملات سیاسی، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے خود بھی کہا تھا کہ اس مقدمے سے میری جان چھڑوائیں تاکہ ہم دوسرے مقدمے سن سکیں۔ پچھلی سماعت کے دوران یہ جو سماعت ہوئی تھی ایک ہی دن کے انتخابات، ایک ہی دن ملک گیر انتخابات کروانے کی، اس میں چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس آئے تھے۔ تو چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان معاملات سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، اس کی وجہ جو بھی ہے وجہ سامنے آ جائے گی، وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو جب چیف جسٹس صاحب عمران خان صاحب کو انتخابات نہیں دلوا پائیں گے اور انتخابات ستمبر سے پہلے نہیں ہوں گے، تو پھر عمران خان صاحب 14 مئی کے بعد آپ کو نظر آئیں گے موجودہ چیف جسٹس کے خلاف تحریک چلاتے ہوئے۔ آج انہوں نے ریلی نکالی ہے چیف جسٹس کے حق میں، لیکن اب آگے آپ جیسے جیسے وقت گزرے گا آپ کو نظر آئے گا کہ عمران خان چیف جسٹس کے خلاف ہوتے جائیں گے۔ ویسے بھی ابھی بھی آپ دیکھتے ہوں گے کبھی کبھار پی ٹی آئی والے چیف جسٹس کے خلاف ٹرولنگ شروع کر دیتے۔ پچھلے دنوں کسی نے ٹویٹ کیا تھا پی ٹی آئی کے کسی بندے نے کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے تو زیادہ دلیر تھے ثاقب نثار صاحب، جو ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تھے، یہ تو فیصلہ ہی نہیں دے پا رہے۔ تو اب وہ وقت بھی آ رہا ہے کہ جس طرح قمر جاوید باجوہ کے خلاف عمران خان صاحب تقریریں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، بند کمروں میں بیٹھ کر لوگوں کو نئے نئے راز دے رہے ہیں، اسی طرح عمران خان صاحب ہو سکتا ہے چیف جسٹس صاحب کے خلاف بھی باتیں شروع کر دیں، بتا دیں کہ کس نے کہا تھا اسمبلیاں توڑو، کس نے کہا تھا کہ 90 دن میں تمہیں انتخابات دلوا دیں گے، کس نے کہا تھا کہ تمہیں قومی اسمبلی میں واپس لے آئیں گے، کس نے کہا تھا، کس کے کہنے پر یہ میں نے سارا کچھ کیا تھا۔ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کا اگلا ٹارگٹ چیف جسٹس صاحب ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔